ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کے سر پر عزت و رفعت کا تاج تھا، ذلت و رسوائی کی غار میں جا گری۔ وہ قوم کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی، ناکامی اس کا مقدر بن گئی۔ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے خونخوار درندوں نے میدان خالی کر دیا تھا، آج ایک چھوٹی بھی اس کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ وہ قوم جس نے کبھی حکومت و سلطنت کا فرض انجام دیا تھا، آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جن پر کبھی تاریخ نازا تھی، آج ماتم گناہ ہے۔ وہ قوم جس کی ماضی روشن اور تابناک تھی، حال و مستقبل اس کی تاریخ ہے۔ مسلمانوں سمجھو، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ چاک کرو اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حاضرین جلسہ، جانثار صحابہ کے کتب خانے میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور کتاب نہ تھی، اسی کو لے کر وہ آگے بڑھے اور کامیابیوں کے قدم چومتی چلی گئی۔ وہ قرآن ہی تھا جس کی برکت سے بدر کے میدان میں 313 نے مکہ کی قسمت پلٹ دی۔ آج ہم ہیں کروڑوں میں، مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے۔ جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہمارے کھلواڑ ہے، نہ ہمارے مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں، ایک دور وہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حمان بن ولید سے ہوتا ہے۔ اس دشمن خدا اور دشمن رسول کے پاس طاقت اور قوت ہے اور 60,000 کا لشکر جرار ہے۔ مسلمانوں کی فوج 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کی تعداد کتنی ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے، اس کی تعداد کتنی ہے اور سامان کیا کیا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں 300 کی ضرورت نہیں، میرے ساتھ 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آپ کی قوت ایمانی آپ مبارک ہو، لیکن یہ دنیا دار اسباب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے کر جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کو اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کے مختصر قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر ہے، اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ دشمن کا لشکر سامنے ہے، ادھر منتظر صحابہ کرام کی اطلاع کی ضرورت ہے، ان سے مقابلے کے لیے ہم کافی ہیں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے ہے تو دشمن کی قتل تعداد سے پرواہ کیا۔ اسلامی فوج کے مجاہد اعظم سب بناتا ہے، دوسری طرف 60,000 کا لشکر جرار ہے۔ حمان بن ولید آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم احمق ہو۔ 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو، جاؤ ہم تم پر رحم کھاتے ہیں اور 2 بولے کھجورے اور چند اشرفیاں دیتے ہیں، کیوں اپنے جانوں پر ظلم کرنے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ دوستو جگر پر ہاتھ رکھے ہو سنیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو واعظ بن کر آیا ہے یا کمانڈر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے، تم میں لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حمان بن ولید اسلامی مجاہد کی للکار کو سن کر جوش میں آتا ہے، فوج کو حکم دیتا ہے پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام ان میں گھس جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جاباز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سی ایسی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر ایسی طاقت و قوت پیدا کی؟ دوستو یہی قرآن پاک تھا جس نے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا۔ کسی نے سچ کہا ہے، وعدہ غلب ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلب ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو نہیں غالب کچھ ہے کسر ایمان میں۔ محترم حضرات، اگر ہم ماضی کی طرح حال و مستقبل کو روشن و تابناک بنانا چاہتے ہیں تو قرآن پاک سے وابستہ ہونا ہوگا، اسے سینے سے لگانا ہوگا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے تو اس کتاب
تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا. خدا نخواستہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دو پیسے کی لالچ میں آ کر دین سے دور رکھا, ہماری نظر اخروی نعمتوں کے بجائے دنیاوی ڈگریوں پر رہی, تو یاد رکھیے خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا. انہی باتوں میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی, گوادی ہم نے جو اسلام سے میراث پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان ہم خود ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ.